اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا، آج تیسرا درس ہے کہ امام زمانہ کی آمد کے لیے، ان کے ظہور کے لیے، غلبہ دین کے لیے یہ سطحی نظر، یہ عامیانہ نظر ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی گفتگو کو تسلسل دیتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ عامیانہ نظر کا انحراف لوگوں کے درمیان کہاں سے آیا، کیوں اس طرح کی سوچ معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ صرف ایک تعلق رکھا ہوا ہے، جذباتی تعلق امام کے ساتھ، اور اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہاں سے یہ سوچ آئی ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی صرف اس بات پر حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ صرف ایک محبت بھرا جذباتی تعلق امام زمانہ کے ساتھ بنائے۔ یہ محبت بھرا تعلق پسندیدہ ہے، ہماری خواہش ہے، اور معرفت کے ہمراہ یہ ہماری محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ لیکن انحراف یہ ہے کہ ہم کہیں بہترین شخص وہ ہے جو کسی رات میں چپکے سے کہیں امام زمانہ کو دیکھ سکے اور بس، یہ ایک انحراف ہے۔ اسی بات سے بہت سارے نکات خود امام زمانہ کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ انی نقصانات عرض کیے تھے۔ ایک نقصان سطحی نگاہ کا نقصان یہ بھی ہے کہ اگر آپ ظہور پر ایک عامیانہ اور سطحی نگاہ رکھیں گے تو اس کا نقصان کیا بنے گا کہ منتظرین میں سستی کا باعث بنے گی بات، اور وہ اپنے وظائف اور فرائض انجام نہ دیں گے۔ منتظرین اپنے فرائض سے آشنا ہی نہ ہو سکیں گے، یعنی ہم صرف ایک جگہ بیٹھ کر گہرا سانس لیں اور کہیں انشاءاللہ مولا آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اپنی زندگی میں ہم کوئی تبدیلی ہی نہ لائیں۔ اور سب سے زیادہ نقصان، سب سے بڑا نقصان، سب سے منفی اثر اس عامیانہ نگاہ کا یہ ہے کہ کل کو یہی سطحی سوچ رکھنے والے جو انتظار کے مفہوم کو سمجھ نہ سکے، امام زمانہ کے خلاف سب سے پہلے صف بنائیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ روایات بھی ہے کہ ایسے لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، خود آغا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مولا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ تو امام زمانہ ہی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے بیٹے ہی نہیں ہو سکتے، ہم ایسے امام زمانہ کا انتظار ہی نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منتظر پوری زندگی ایک خیالی تصور بنا کے بیٹھا تھا، اب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا حقیقی وجود دیکھ کر کہہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، امام کو سامنے زیارت کر رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کی مخالفت۔ یہ عامیانہ نگاہ انہیں منحرف کر دے گی اور کہیں گے کہ یہ ہم ہیں جنہیں اس بات کی تشخیص دینی ہے کہ یہ یا ابن الحسن ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے پوری زندگی مہدی کے انتظار میں گزاری ہے۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم تشخیص دیں گے کہ یہ امام زمانہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اپنا خیالی نقشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام مہدی اس انداز سے ہیں صلوات اللہ علیہ۔ بہت سارے لوگ جو آج انتظار پر ایک غلط نگاہ رکھتے ہیں، کل کو ان کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ مولا کا ساتھ دیں۔ ہم تو اس آقا کے منتظر نہ تھے، سب دوست جان لیں، کیونکہ ظہور ایک امر الہی ہے، اسی لیے بہت آسانی سے آپ اس میں خرافات ڈال سکتے ہیں۔ آقا تو غیب ہے، اگر کوئی انہیں دیکھ بھی لیتا ہے تو گواہ تو نہیں لا سکتا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے۔
آسانی سے اس بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موضوع پر گہرائی کے ساتھ علمی طور پر بحث کرنا ہوگا۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ ہم اس عامیانہ نکاح، اس ابتدائی محبت کا، اس فطری تعلق اور محبت کا جو بہت سارے لوگوں میں سے اس کا نہایت احترام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نکاح کو عالمانہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عامیانہ نکاح کے مخالف ہو گئے اور آپ سے اس عامیانہ نکاح کو بھی چھیننا چاہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عالمانہ نکاح رکھیں۔ اس عالمانہ نکاح کے ذریعے اس عامیانہ محبت زیادہ کریں۔ اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ اگر ہم عقلی طور پر انتظار کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں تو یہ بالکل عامیانہ محبت بھری سوچ کے خلاف ہے۔ ظہور کے بارے میں عالمانہ سوچ عامیانہ سوچ کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ہم عقل کے ذریعے اس محبت کو کامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی محبت، ایسی معرفت جو ہماری محبت کو اور شعلہ کر دے۔ جو ابتدائی محبت ہمارے وجود میں ہے، یہ ایک فطری امر ہے۔ ہمیں ایسے اسے کامل کرنا ہے کہ ہماری محبت ابتدائی مرحلے میں نہ رہ جائے، بلکہ نشو و نما حاصل کرے اور زیادہ ہو۔ اس لیے میں عرض کروں گا، صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارے ملک میں ہر جمعہ دعائے ندوہ باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اور متاسفانہ ہمارے بعض جگہوں پر تو دعائے ندوہ کا تذکر ہی نہیں ہے، دعائے عہد کا تذکر ہی نہیں ہے۔ بہرحال صرف اس بات پہ خوش نہیں ہو جائیں کہ ہمارے شہر میں، ہماری مسجد میں تو دعائے ندوہ ہو رہی ہے۔ ہم اس کی وجہ سے حتیٰ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم محبت کے پہلے درجے پر ہیں یا نہیں۔ ہم دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس دعائے ندوہ پر اور اسی محبت پر راضی نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ علم اور عمل بھی چاہیے۔ انتظار کا مفہوم ایک مقدس مفہوم ہے، ایک انسانی مفہوم ہے، انسان کے ساتھ جنم لیتا ہے، اور یہ ایک عرفانی مفہوم بھی رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے ہماری ذات میں موجود ہے۔ یعنی اگر امام زمانہ کے خیمے تک پہنچ جائیں تو پھر منتظر نہیں رہیں گے۔ یبن الحسن علیہ السلام، اب میں شہادت کا منتظر ہوں، یعنی انتظار کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حتیٰ زمانہ ظہور اور زمانہ مہدویت میں بھی انتظار ایک عرفانی صورت میں ہمارے وجود میں باقی رہے گا۔ انتظار ایک انسانی امر ہے، انتظار انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ ایک ظرف کی مانند ہے، اس ظرف کے اندر فرج رکھا گیا ہے، منجی رکھا گیا ہے، اس میں مہدویت رکھی گئی ہے، یہ خدا کا آخری نمائندہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں جو انتظار رکھا گیا، اس کی وجہ سے فطری طور پر ہم اس آخری نمائندے کے بھی منتظر ہیں۔ وہ نمائندہ جس نے آ کر عالمی نظام قائم کرنا ہے، وہ نمائندہ جس نے آ کر بشریت کو نجات دینی ہے۔ تو عزیزان، خلاصہ کروں آج کی گفتگو کا کہ ہم عامیانہ نکاح سے بڑھیں اور عالمانہ نکاح کی طرف رجوع کریں، اور اس انتظار کے فلسفہ عرفانی کو سمجھیں، انتظار کے فلسفے کو سمجھیں، احادیث اور روایات سے اس انتظار کو سمجھیں کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں اور کیسا انتظار کر رہے ہیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ خداوند کریم مولا امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو معرفت امام زمان نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔